بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بالآخر وہی ہوا فقیر نے جس کا تقریباً سال پہلے جس کی خبر سنائی سی مولانا کو سنائی تھی۔ کل مولانا بول پڑے اور انہوں نے فرمایا، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن سال آگے جا سکتے ہیں، 6 مہینے آگے جا سکتے ہیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اب سنا ہے کہ IMF کا ڈنڈا چڑھا ہے، تو اب امپورٹڈ جو ہیں حکومت کی تیاری شروع ہو گئے۔ مولانا کو دبئی اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ اب مولانا PDM کے سربراہ ہیں، دبئی اجلاس میں میاں صاحب آ رہے ہیں لندن سے، اور ان کی صاحبزادی یہاں سے جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کسی دورے سے آ رہے ہیں ادھر سیدھے ہی، زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں، بلاول صاحب آ رہے ہیں، اور اہم شخصیات کو آ رہی ہیں۔ یہ خبریں 2 3 4 دن چلتی رہیں، لیکن مولانا کا نام کہیں نہیں آیا۔ میں بھی بڑا پریشان تھا کہ مولانا اتنے کمزور کھلاڑی تو نہیں ہیں کہ وہ اسے چپ کر کے ہضم کر جائیں یا پی جائیں، پتہ نہیں کیوں چپ ہیں۔ اب مولانا بول پڑے۔ رات انہوں نے کہا کہ دبئی مذاکرات منصوبہ بندی سے ہوئے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پیپل پارٹی چونکہ PDM کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے۔ نون لیگ والوں سے گلہ ہے، اگر PDM نہیں رکھنا چاہتے تو PDM فارغ، اپنے اپنے گھر جائیں سب۔ ایک پیشن گوئی فقیر نے یہ کی ہوئی تھی، سیاسی پیشن گوئی، کہ یہ الیکشن سے پہلے لڑیں گے، جعلی لڑیں گے، آپس میں اختلاف کی خبریں دیں گے، پھر اکٹھے ہونے کی خبریں دیں گے، اس طرح کے کئی کھیکن کریں گے۔ اب مولانا کا شکوہ بجا ہے، اس میں میں مولانا کے ساتھ ہوں کم از کم، کہ PDM کے سربراہ مولانا، اور یہ سارا کچھ دھرنوں سے لے کے عدم اعتماد تک، اس میں اگر میں کہوں تو 90% حصہ مولانا کا۔ دھرنا بھی پہلا مولانا نے دیا، اور اگر 15 بندے مولانا نہ دیتے ان کو تو یہ ایڑیاں بھی رگڑتے رہتے تو عدم اعتماد نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مولانا کا بڑا حصہ تھا، باقی باپ والوں کے 4 ووٹ تھے، کوئی MQM کے 6 ووٹ تھے، اور جو ادھر ادھر سے پکڑے تھے کسی کے 2 کسی کے 3، بڑا حصہ تو مولانا کا ہی تھا۔ اور مولانا کو میں نے خبردار کر دیا تھا کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ ایک نے وزیر اعظم لے لیا، ایک نے وزیر خارجہ لے لیا، اور جو کچھ بنتا تھا انہوں نے مولانا سے وعدہ کیا کہ اس صدر عارف علوی کی چھٹی کروائیں گے اور صدارت پہ آپ کو لائیں گے۔ اب مولانا خود فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ فیض حمید صاحب خود آ گئے اور انہوں نے کہا، مولانا ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کو سینیٹر بنائیں اور پھر سینٹ کا چیئرمین دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو انکار کر دیا۔ یہ قابل غور ہے، اگر کر دیا تو فقیر کی رائے یہ ہے، کر اس لیے دیا کہ مولانا کو صدارت کا خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کو صدر بنائیں گے، لیکن میں نے مولانا سے کہہ دیا تھا کہ مولانا آپ کو صدر ہرگز نہیں بنائیں گے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے سیاست میں بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن فقیر کا بھی جو تھوڑا سا تجربہ ہے نا، اس کی بنا پہ کہا تھا، تو خدا نخواستہ کو مخالفت کی بنا پہ نہیں کہا تھا آپ کو صدر نہیں بننے دیں گے ہم، یہ کہا تھا یہ بنائیں گے نہیں۔ اگر کوئی چانس بن گیا تو زرداری صدارت کا خود امیدوار، اگر کوئی چانس بن گیا تو پیپل پارٹی سب سے پہلے اپنا کوئی بندہ دیتی کہ تمہارا وزیر اعظم ہمارا صدر۔ اب سینٹ کا چیئرمین کا مسئلہ ہے نا، اب دیکھتے ہیں مولانا اور پیپل پارٹی کا اتحاد کتنی دیر تک اس مسئلے پہ کدھر جاتا ہے۔ اب ویسے مولانا کے لیے موقع تو بڑا بہترین ہے، اگر چاہیں تو دوسرے گروپ کو، جن کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، ان کو ساتھ ملا کے کوئی بندہ اپنا چیئرمین لے آئیں یا ان کا چیئرمین لے آئیں، ہو تو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں سب جائز ہے، سب چلتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ اچانک نہیں ہو گیا،
کہ اچانک ادھر سے نواز شریف آ گیا اور ادھر سے زرداری آ گیا اور ادھر سے مریم آ گئی اور بلاول آ گیا، اور انہوں نے کہا یہ سارا کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ اور اب آپ ان سیاستدانوں کی منافقت دیکھیں، زرداری اور نواز شریف، ان کا کیا تعلق جی؟ زرداری کا تو چلیں پھر ایک وہ جماعت کا قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور یہاں موجود ہے سارے کھیل میں۔ نواز شریف تو ملک سے بھاگا ہوا ہے اور فیصلے نواز شریف کر رہا ہے۔ نواز شریف اور زرداری مل کے نگران حکومت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی؟ کسی نے کوئی کیا اپنی پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ 25 کروڑ مردوں کا فیصلہ دبئی میں 2 خاندان مل کے کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے فیصلے پاکستان کے ہیں، الیکشن پاکستان میں ہونا ہے، نگران حکومتیں پاکستان میں بننی ہیں، کون کون سے نگران وزرائے اعلیٰ بننے ہیں، کون وزیر اعظم بننا ہے۔ پاکستان کے فیصلے تو پاکستان میں ہونے چاہیے تھے نا، لیکن دبئی میں ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ مولانا کو بھی بلا لیا جاتا تو پھر بالکل حلال بھی تھا، جائز بھی تھا، شرعاً بھی، اخلاقاً بھی، سیاسی طور پہ بھی، لیکن مولانا کو دعوت نہیں دی گئی، مولانا سے بالا بالا ہی۔ اصولی طور پہ ہمارے آئین کے مطابق جو یہ بنایا گیا تھا کہ نگران حکومت کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے کریں گے، اس اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کرنے سے بچنے کے لیے تو کافی دیر سے پی ڈی ایم والے تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو آنے نہیں دے رہے، عدالتوں کا فیصلہ موجود ہے، بار بار فیصلوں کے باوجود ان کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے کہ اگر یہ آ گئے تو اپوزیشن لیڈر ان کا بنانا پڑے گا۔ تو اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض چاہیے تاکہ زرداری اور نواز شریف فیصلے کرتے رہیں اور وہ بولے بھی نہ، یعنی فیصلہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کو مل کے کرنا چاہیے۔ راجہ ریاض کو کسی نے فٹے منہ بھی نہیں کہا اور اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو چاہتے کرتے رہیں، مجھے بس اپوزیشن لیڈر کا پروٹوکول ملا ہوا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ ہماری جمہوریت ہے۔ میں تو صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عوام اس جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ لیں کہ یہ جمہوریت ہے۔ ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں باہر بیٹھے بری ہو رہے ہیں کیسوں سے، پیش نہیں ہوئے، ابھی کیس چلے نہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ آنے والے دنوں میں شاید ان کی حکومت دوبارہ لائی جائے، جج صاحبان پہلے لیٹ گئے، ایک فیصلہ آ رہا ہے شہباز شریف بری، ایک فیصلہ آ رہا ہے نواز شریف بری، تیسرا فیصلہ آ رہا ہے نواز شریف کا بیٹا سلمان بھی بری۔ تو یہ پاکستان کی جمہوریت کا چہرہ ہے، ذرا اسے دیکھتے جائیں۔ قانون پاکستان کے عوام کے لیے نہیں، قانون ان شریفوں کے لیے، ان بڑے خاندانوں کے لیے۔ ان کی مرضی سے قانون بنتا ہے، ان کی مرضی سے قانون بدل جاتے ہیں۔ اب کل میں نے کوئی پوسٹ دیکھی کہ اب تک 77 قوانین بنائے گئے ہیں یا بل پیش کیے گئے ہیں اسمبلی میں، اور وہ سارے بل ہی اس پہ ہیں کہ کس طرح نیب سے ان کو بچانا ہے، کس طرح ان کو کیسوں سے بری کرانا ہے، کس طرح ان کی تاحیات نااہلیاں ختم کرنی ہیں، کس طرح اپوزیشن کو دبانا ہے، کس طرح عدالتوں کا رستہ روکنا ہے، کس طرح ججوں کو قابو کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مفاد عامہ کا، عوام کے لیے کوئی بل نہیں ہے۔ یہ ان کی جمہوریت کا اصل چہرہ ہے۔ اور اب جو لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 3 ارب ڈالر آئی ایم ایف نے دینے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا 1 ارب ڈالر اس حکومت کو دیں گے، 2 ارب ڈالر جو ہے وہ نگران حکومت کو دیں گے، اور 3 ارب ڈالر جو ہے وہ آنے والی حکومت کو دیں گے جو الیکشن جیت کے آئے گی۔ تو اس سے تھڑتلی مچی ہوئی ہے، اس سے صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ تو سودے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 1 ارب تیرا، 1 ارب میرا، 1 ارب کسی تیسرے حصے دار کا، اب باقی ساتھی دوست بھی فارغ۔ اور اب جو پیسے ان کے پاس تھوڑے بہت ہیں، ان پیسوں کی آس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے جو الیکشن روکے ہوئے تھے نا، اور اگلا بھی نہیں کروانا چاہتے تھے ان پیسوں کے لیے، اور وہ پیسے والوں نے پابندی لگا دی کہ الیکشن کروانے پڑیں گے۔ یورپی یونین بھی اور دیگر
بیرونی ممالک بھی میدان میں آ گئے، الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اب الیکشن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب 70 سال کا آدمی ہے اور نکر پہن کے تالاب میں ڈبیاں لگا رہا ہے، ڈبکیاں۔ یہ ہیں ان کے چہرے جمہوری، یہ ہیں بڑے مسلمان کہتے میرا باپ یہ تھا، وہ کہتا میری ماں یہ تھی، میری ماں نعتیں پڑھتی تھی، وہ کہتا میرا باپ یہ کرتا تھا۔ تو یہ عوام ان کی جمہوریت کا نام نہاد چہرہ دیکھ لیں، انہیں پہچان لیں۔ مولانا صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ دنیا داروں کے، سیکولر لوگوں کے بار بار دھوکے میں نہ آئیں۔ مولانا دین کے لیے نکلیں، اتحاد امت کے لیے نکلیں۔ مجھے اتنا کو تو اندازہ مجھے نہیں، پوری قوم کو ہو گیا ہے کہ اقتدار آپ کی محبوبہ ہے۔ وہ اقتدار بے شک زرداری کے پاس ہو تب بھی آپ کا ہے، تب بھی محبوبہ ہے۔ وہ اقتدار نواز شریف کے پاس ہو تب بھی محبوبہ ہے۔ وہ اقتدار پرویز مشرف کے پاس تھا تب بھی اقتدار آپ کی جدھر بھی اقتدار ہو محبوبہ کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو اقتدار کو محبوب بنانے کی بجائے مولانا آپ جو نعرہ لگاتے ہیں، جس نعرے پہ عوام کو آپ نے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کے لیے بھی خدا را کچھ نہ کچھ اسلام کا بھی حق ادا کریں۔ اور آپ پہ حق ہے، آپ نے بہت اسلام کے نام پہ کھایا پیا، جمع کیا، بنایا۔ اب کچھ سرو بھی کریں، اسلام کے لیے کچھ آگے بڑھیں، ان دنیا داروں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ کے کارکن بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں بعض دفعہ جو ملتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ یار ہمارا لیڈر کبھی بے نظیر کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی یہ پرویز مشرف کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے، اب زرداری نواز شریف اور مریم کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ اس کو تو اسلام کے لیے دینی جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے، دھوکے سے، فراڈ سے عوام کو محفوظ فرمائے اور خبردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔